نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہی ہیں وہ آج کے حالات حاضرہ کے حوالے سے نوجوان نسل کی تباہی کی 5 حیران کن ایسی وجوہات کہ اگر ہم ان کو وجوہات کو سنیں سمجھیں اور اپنے اندر سے دور کر لیں تو ہمارا نوجوان طبقہ کئی حد درجے تک دنیا آخرت کے کامیاب ترین راستوں پہ چل سکتا ہے اور اس کے دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہونے کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہی ہیں۔ اگر ہم ان کو درست کر لیں تو ہمارا نوجوان طبقہ درست ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز فراغت، زندگی کا جو اکثر حصہ ہوتا ہے ہمارا نوجوان نسل فارغ وقت ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا۔ اگر نوجوان اپنے وقت کو فارغ کرنے کے بجائے اس کو مصروف رکھے، ایک تو دنیاوی اپنے آپ کو وہ قیمتی بنا سکتا ہے، کامیاب بنا سکتا ہے، اور دوسرا اس کا وقت گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جتنا انسان فارغ ہوتا ہے شیطان کے حملوں کا اس کو شکار ہونا پڑتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ نوجوان گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ کہ نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کسی کام کے اندر جس کام کے اندر چاہے وہ مصروف رکھے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور وہ زندگی کے دنیاوی مراحل میں بھی اپنے آپ کو کامیاب کر سکے گا۔ اور دوسری بڑی وجہ وہ یہ ہے گھریلو کشیدگی اور گھریلو نوجوان سے دوری۔ ماں باپ اکثر نوجوان کو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی خامیاں اور برائیاں بیان کرتے ہیں، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا، بجائے اس کی خامیاں بیان کرنے کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، بچے کو اچھا ثابت کیا جائے تاکہ وہ آپ کے الفاظ کو حقیقت میں بدل سکے اور وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا لمحہ لائے جو آپ الفاظ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایسی زندگی بنا سکے۔ جب آپ اس کے بارے میں اچھے الفاظ اور اچھے لفظوں سے اس کو یاد کریں گے تو لوگ بھی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے گمان کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے بجائے باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتانے کے گزارنے کے کوشش کرے، اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بجائے دوسروں کے ساتھ دوستی لگانے کے اپنے بچے کے ساتھ تعلق بنائے، اپنے بچے کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھے، اس کے حالات حاضرہ کو چیک کرے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اس کی محفل کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، تاکہ اس کے اندر جو منفی پہلو پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ تیسری بڑی وجہ وہ غلط اور گندی ہم نشینی کی وجہ سے، اس کے دوست اچھے نہیں ہوتے، اس کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے انسان گناہوں کا اور غلط چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آپ کو اس سے علمی فائدہ ہوگا، آپ کسی تاجر کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آپ کو تجارتی فائدہ ہوگا، آپ ایک اہل علم سے تعلق رکھیں گے تو آپ کو دین میں چسکا پیدا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے نوجوان کو کہ وہ اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اس کی مثال اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی خوبصورت دی، فرمایا کہ نیک بندے کی اچھے بندے کی مثال ایسے ہے، اس کی دوستی ایسے ہے جیسے خوشبو والے کی، کہ خوشبو دکاندار خوشبو بیچتا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو خوشبو آتی رہے گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر خوشبو خریدیں تو اور فائدہ، خوشبو نہ بھی خریدیں تو جب تک بیٹھیں گے خوشبو ضرور آئے گی۔ اور گندے دوست کی، گندے بندے کے ساتھ تعلق رکھنے کی، اس کی مثال اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا غلط ہم نشینی کی، جیسے بھٹی لوہے والے کے پاس، لوہار کے پاس آپ بیٹھیں گے، اول تو آپ کے کپڑوں پہ کالک لگے گی، گندگی لگے گی، اور اگر یہ نہ بھی لگے تو دھواں اور اس کی سمائل اور بدبو سے تو انسان اپنے آپ کو دور دور تک کر ہی نہیں سکتا، اس سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیں، برے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور پانچویں اور آخری چوتھی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ غلط لٹریچر، غلط
چیزوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا، جیسے آج کے موجودہ دور کے اندر فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، اور اسی طرح موبائل کا غلط یوز کرنا، موبائل کو غلط استعمال کرنا، یہ زیادہ تر 90% نوجوانوں کو اس نے تباہ کر رکھا ہے۔ اس کے اندر مصروف رہیں گے، کام ہوگا، کام نہ ہو تب بھی، گھر بیٹھے ہوں تب بھی، باہر بیٹھے ہوں تب بھی، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں نوجوان ہوگا اور اس کا موبائل ہوگا، تو زیادہ تر طبقہ ہمارا نوجوان اس موبائل کے دہانے آ چکا ہے، اس کا شکار ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خراب ہو چکا ہے۔ تو اس کو صحیح استعمال کریں، اس کے اندر اچھے پہلو بھی ہیں، اگر صحیح معنوں میں استعمال کریں تو یہ ہماری زندگی کے اندر دنیاوی بھی کام آ سکتا ہے، آخرت میں بھی یہ کام آ سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ اور اسی طرح پانچویں جو سب سے بڑی اور آخری وجہ ہے نوجوان طبقے کی، وہ اس کے ناکامی کی اور اس کی نسل جوانی کی تباہی کی، وہ فرمائے اسلام سے دوری ہے۔ ہم اسلام سے بہت دور ہیں، اتنے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دیندار لوگوں سے دور ہیں، ہم مساجد کے اندر نہیں جاتے، ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اس وجہ سے دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے، دین کی دوری کی وجہ سے دنیاوی اور ان گناہوں کا چسکا ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو فرمایا آپ کی زندگی میں گناہوں کا چسکا ختم ہوگا، نیکی کا چسکا پیدا ہوگا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں دین آنا شروع ہو جائے گا۔ جب دین آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب بن سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوان نسل کو ان پانچوں وجوہات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔